بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اثر انصاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری لا چیمبر یوٹیوب چینل۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری ہر آنے والی لا کے متعلقہ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ میری اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے جرائم کی اقسام اور وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، بے لیبل ہیں، نان بے لیبل ہے، قابل دست اندازی پولیس ہیں یا ناقابل دست اندازی پولیس ہیں، قابل راضی نامہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بنائی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی افینس کمٹ ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ، تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے پاس یہ لا کی طرف سے یہ ریمیڈی پرووائڈ کی گئی ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ قابل دست اندازی پولیس کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ اس کی FIR درج کروائے گا، یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی افینس ہوا ہے وہ ایک اپلیکیشن لکھے یا زبانی مقامی پولیس اسٹیشن کے پاس جائے، SHO کے پاس جائے یا ہیڈ محرر کے پاس جائے، اور وہ اپنی کہانی من و ان جو اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ اس کو جا کے بیان کرے گا، اور وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے SHO یا متعلقہ پولیس آفیسر کہ وہ اس کی پوری داستان وہ تحریر کرے گا، تحریر کر کے پھر اس کو وہ بیان کرے گا، بتائے گا کہ یہ آپ نے بیان مجھے دیا ہے، پھر اس کے اوپر اس کے دستخط کرے گا، اس کے دستخط کروائے گا۔ اب وہ جو فارم ہے جس کو ہم فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پرنٹڈ فارم ہوتا ہے، اس کے اوپر اس نے آپ کا بیان لکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ کا وقت وقوع لکھنا ہوتا ہے، وقت رجسٹریشن آف کیس لکھنا ہوتا ہے، مدعی کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر ملزمان کا نام لکھنا ہوتا ہے، جرائم کیا بنتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری کہانی بنا کے اس کے نیچے پھر وہ اپنے دستخط کرواتا ہے، مدعی کے بھی دستخط کرواتے ہیں۔ اصولی طور پہ جو درخواست اس کو دی جاتی ہے اس کو وہ کمپلینٹ کہتا ہے، اس کے اوپر اس کے دستخط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر فرض کیا وہ جب FIR درج کر لے، اس کے بعد اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے روزنامچہ، اس میں بھی وہ اس FIR کا ایک جسٹ ایک خاکہ چھوٹا سا نمونہ بنا کے وہ بھی اس کو تحریر کرتا ہے، جس میں وہ ڈیٹیل نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا اس کا جسٹ وہ اس میں تحریر کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا، اس کے بعد اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ملزمان کے پیچھے جائے اور ان کو گرفتار کرے، وقوع دیکھے جا کے۔ اگر فرض کیا کہ وہ آپ کی FIR درج نہیں کرتا تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو اس میں ایک لا نے جو ریمیڈی پرووائڈ کی ہے کمپلیننٹ کے لیے، مستغیث کے لیے، کہ وہ جسٹس آف دی پیس اس کو کہتے ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ میں ایک جو سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے جس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جسٹس آف دا پیس کے۔ وہ اس کے تحت جو متاثرہ شخص ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ قابل دست اندازی جرم سرزد ہوا ہے، وہ وہاں جا کے بذریعہ وکلا اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری یہ درخواست جس پہ میں نے مقامی پولیس کو دی تھی یا DPO کو دی تھی، اس پہ سنوائی نہیں ہوئی، تو اس پہ پھر وہ جسٹس آف دی پیس کی پاوریں استعمال کرتے ہوئے وہ متعلقہ پولیس سے یہ انکوائری کرتا ہے، یہ ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے کہ کیا یہ شخص آپ کے پاس آیا تھا اس افینس کی FIR کٹوانے کے لیے؟ تو اگر مقامی پولیس کہتی آیا تو پھر ظاہر اس کو پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نے اپنے FIR درج کی، لیکن وہ موسٹلی پولیس وہ اس کو اگنور کرتی ہے، جس کی بیس پہ پھر وہ جسٹس آف دی پیس صاحب وہ اس پہ FIR درج کرنے کی مقامی پولیس کو ڈائریکشن دیتے ہیں۔
اگر وہ مقامی پولیس جو ہے وہ ان کی ڈائریکشن کو، جسٹس آف دی پیس کی ڈائریکشن کو نہیں تسلیم کرتے یا مانتے، تو پھر اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ذریعے طلب کر کے کورٹ میں مقامی پولیس جو کہ وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے جسٹس آف دی پیس کے آرڈر کو، تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے، اور ایف آئی آر موسٹلی فار جسٹس آف دی پیس کی جو کورٹ ہے وہ عدالت میں ہی مقامی پولیس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہاں پہ آ کے کمپلیننٹ کو جو ایف آئی آر پرووائڈ کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں بھی اس کو ریمیڈی نہیں ملتی، جسٹس آف دی پیس آپ کے کسی ورشن سے ایگری نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی آر نہیں بنتی، تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا پرائیویٹ کمپلینٹ کی ریمیڈی ہے کہ آپ مجاز عدالت میں جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ بذریعہ کونسل جو ہے وہ مقامی عدالت میں دائر کریں گے، جس میں فاضل عدالت جو ہے آپ کی اور آپ کے جو ایف آئی آر میں گواہان ہیں یا وہ وقوع میں جنہوں نے وقوع دیکھا ہے آپ کا، کرسری ایویڈنس اس کو ہم کہیں گے، وہ درج کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بحث ہوتی ہے، اور پھر عدالت اس بات پہ انکوائری لگاتی ہے کہ کیا ملزمان کو طلب کرنا چاہیے یا خود ہی وہ اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو جو ہے وہ طلبی کا حکم دے دیتی ہے۔ تو وہ بھی ایک اچھی ریمیڈی ہے، اس میں آپ پولیس کی دسترس سے نکل جاتے ہیں اور آپ اچھے وکلا جو ہیں وہ پھر اس کمپلینٹ کو کورٹ میں باقاعدہ جو ہے سماعت کے لیے منظور کرواتے ہیں، تو اس میں بھی موسٹلی وہ تمام کا تمام پروسیجر جو ہے پھر وکلا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پولیس کی جو دسترس ہے اس کا کم سے کم اس میں دخل ہوتا ہے۔ تو یہ ایف آئی آر کے معاملات ہیں۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں موسٹلی لوگوں کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی، قانون جو ہے، قانون ہمارا پاکستان کرمنل لا جنرل جو ہے، پاکستان کرمنل لا جو ہے وہ یہ بات واضح طور پہ اس میں لکھی ہوئی ہے سیکشن 154 میں کہ کوئی شخص جو بھی پولیس اسٹیشن آتا ہے تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے مقامی پولیس آفیسر کہ وہ اس کا بیان جو ہے وہ ایک مخصوص فارم پر لکھے، اور اس کے بعد اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ وقوع جو ہے جھوٹا ہے یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو پھر وہ بے شک انویسٹیگیشن کے دوران اس کو خارج کر دے، لیکن وہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا کہ میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرا آج کا ویڈیو تھا ایف آئی آر کے بارے میں۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کو میری آنے والی جو ہے ویڈیو جو ہے وہ مل سکے۔ یہ تھوڑی سی میں نے تاخیر کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے کچھ معاملات کی وجہ سے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ودن ویک 2 میری جو 2 ویڈیوز ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مختلف لا پہ ملتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام جی۔